آپ سیدھی سادھی بات کریں نا، آپ تو نام لے لیں، کیا ہو گیا؟ ہاں جنرل فیض بھائی جنرل فیض صاحب جو ہے، ظاہر ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم ہی وازنٹ ڈی جی آئی ایس آئی، ٹھیک ہے نا، وہ تو کور کمانڈر پشاور تھے۔ کور کمانڈر پشاور کی حیثیت سے نظر بظاہر ان کا افغان معاملات سے کوئی لینا دینا نہ رہا ہو تو کور کمانڈر میں چلے گئے نا، ٹھیک ہے، امپورٹنٹ بنتی ہے، لیکن انہوں نے چونکہ کام کیا ہوا تھا ڈیسک پہ، اب ان کو یہ اسائنمنٹ ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب کی خواہش ہوگی اور باجوہ صاحب نے اس سے اعتراض نہیں کیا، تو اس پہ وہ جنرل صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فیض صاحب کہ جی مجھے تو یہ آرڈر دیا گیا کہ جی آپ کی سنتے ہیں، آپ جائیے اور جا کر یہ معاملہ حل کریں، تو میں نے جو بہتر سمجھا اپنی دانش میں، بیکاز آئی واز گیون اے فری ہینڈ۔ اور خواجہ آصف صاحب، ہاں پھر ان پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، آپ نے یا تو لیکن خواجہ صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو دھمکی جو ہے وہ جنرل فیض صاحب نے دی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا۔ اچھا، اب جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی پوری گیم کس نے جو ہے وہ توڑ تک بھی چلائی تھی؟ خواجہ آصف صاحب۔ انہوں نے تو ووٹ پایا سی نہ، نہیں سر، خالی ووٹ نہیں پایا تھا، اس پہ باقاعدہ کنونس کرنے کو وہ کس کو کنونس کرنے کو؟ بھائی پاکستان مسلم لیگ کے اندر واقعی ہی ان دنوں کے جو اراکین اسمبلی تھے، سینٹ والے تھے، ان کی ایک تعداد، سارے نہیں، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیا ہے، کل تک ہم ووٹ کو عزت دو کر رہے تھے، اب ہم ان کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں۔ ہاں تو انہوں نے خواجہ صاحب نے ووٹ ڈالا تھا نا اس کے اور نہیں یار، اور کیا کیا تھا انہوں نے؟ او بھائی صاحب، اس راستے پر لانے میں انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوانے میں ان کا بڑا اہم رول ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کی قیادت اور اس میں سب سے زیادہ نواز شریف صاحب کو رضامند کرنے میں خواجہ صاحب نے بڑا کلیدی کردار جو آج ان کو پارلیمنٹ میں جس کی وجہ سے کہ ان بیچاروں کو یہ تانے بھی سننے پڑے کہ جی ٹیلی فون یاد ہے وہ بانی تحریک ان کا مذاق اڑایا کرتا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات۔ اب لطیفہ یہ ہے کہ بانی تحریک کی بنائی جماعت نے، ان کا بھی عالم آپ جیسا ہے، انہوں نے یہ ابھی یہ پی ٹی آئی آفیشیل کے ذریعے کیا ہے، خواجہ آصف چاہے ناجائز مینڈیٹ پر ایم این اے بنا ہو، لیکن جنرل باجوہ سے ملک کے وزیر دفاع کو دھمکیاں دینے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہوئے تم دوست جس کے آسماں، دشمن اس کا آسماں کیوں ہو؟ تو بھائی صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں تو اب بھی ان کا سیدھی سادھی بات ہے، ایک کلیئرٹی کریں جی کہ یہ اور شہباز شریف صاحب ایک دوسرے کے بہت قریبی دوست ہیں، اچھے دوست ہیں۔ زیادہ دوستی یقیناً ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ تھی، لیکن اب ظاہر ہے کہ بے تکلفی وغیرہ کو ان کی شہباز صاحب کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں اکیلے بیٹھ جائیں اور فیصلہ کر لیں کہ گورنمنٹ چلانی ہے یا نہیں۔ جو وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، وہ یہ کہے چلے جا رہے ہیں کہ اس وقت کچھ نہیں، معیشت 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 معیشت، آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ایم ایف۔ اب ادھر یہ کر رہے ہیں